ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے پچھلی نشست کی گفتگو اس نکتے پہ ختم کی تھی کہ خلافت راشدہ کے حوالے سے بالعموم اور تصور امامت و خلافت کے حوالے سے بالخصوص جو سب سے زیادہ صحیح، قوی، معتبر اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں حضرات کی سکہ کتب میں پائی جانے والی اعلیٰ درجے کی روایات کی روشنی میں باہمی مشترک اور متفق علیہ جو موقف سامنے آتا ہے وہ عدم وصیت اور عدم استخلاف کا ہے. یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک خلفائے اربعہ کے آپ کے مناقب اور ان چاروں کے فضائل اس انداز سے بیان کیے کہ ان سب کے لیے اشارہ خلافت ملتا ہے، اور وہ ہے اشارہ استحقاق خلافت کا، کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تیار کردہ جمیع تلامذہ، تربیت پانے والے جمیع صحابہ کرام میں سے یہ چار اتنے بلند رتبہ اولو العزم لوگ ہیں کہ ان میں سے ہر ایک خلافت و نیابت کا حقدار ہے. اشارہ ملتا ہے ان کے استحقاق کے خلافت کا، مگر میرے بعد خلیفہ کون ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صریحاً کسی ایک کو بھی مقرر نہیں فرمایا. اس کو کہتے ہیں عدم استخلاف. اہل سنت کی کتب حدیث کے حوالے سے اور اہل تشیع کی اصطلاح کے حوالے سے یہ باب بنتا ہے عدم وصیت کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو خلافت کے باب میں اپنا وصی نہیں بنایا. یہ تعبیرات ہیں، تشریحات ہیں، دونوں مکاتب فکر کی، وہ تعویلات ہیں، ان کے استنباطات ہیں، ان کے استخراجات ہیں، ان کے استدلالات ہیں. استدلال ہے، استنباط ہے، اور وہ کبھی نص نہیں بنتا. جو بات آپ مختلف احادیث سے یا مختلف آیات قرآنی سے تعویلاً ثابت کرتے ہیں، استنباطاً ثابت کرتے ہیں، استدلال سے ثابت کرتے ہیں، تشریحی سے ثابت کرتے ہیں، وہ عین قطعی نص نہیں ہوتی. اب جب ہم نصوص کی طرف جاتے ہیں کہ حکم منصوص کیا ہے، تو حکم منصوص واضح طور پہ عدم وصیت اور عدم استخلاف کا ہے. اور میں نے عرض کیا یہ ایک نکتہ ایسا ہے جو میری عمر بھر کی جد و جہد مطالعہ میں، تحقیق میں نے جو کتب کا مطالعہ کیا ہے، یہ نکتہ مجھے ہر دو فریق کے مابین ان کی کتب میں، معتبر سکہ کتب میں، دونوں کے ہاں مشترک نظر آیا ہے. لہٰذا اسی کو قوت حاصل ہے، اسی کو ترجیح حاصل ہے. پہلے میں اہل سنت کی کتب حدیث سے اختصاراً چند احادیث نبوی،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کروں گا۔ احادیث بے شمار ہیں اسی ایک مضمون پر، اہل سنت کے ہاں بھی اور اسی طرح روایات اہل تشیع کے ہاں بھی، مگر میں چند ایک اختصاراً چند ایک دونوں طرف سے کوشش کروں گا، چونکہ آگے بے شمار موضوعات باقی ہیں جن کو میں نے لینا ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں، پہلی روایت میں صحیح بخاری سے کوٹ کر رہا ہوں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس میں راوی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عدم استخلاف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الاحکام سے ہے، اور کتاب الاحکام کا باب الاستخلاف ہے، اس باب کا نمبر ہے 51۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لعمر رضی اللہ تعالی عنہ الا تستخلف، یہ واقعہ ہے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہو گیا، آپ کو شہید کرنے کے لیے آپ زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ کی شہادت سے قبل، تو آپ سے پوچھا، ابا جان، اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ آگے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، نامزد نہیں فرمائیں گے؟ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے دو باتیں کی، فرمایا قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا بیٹے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں کسی کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دوں، اگر کسی اور کو خلیفہ نامزد کروں تو یہ سنت ہے اس شخص کی جو مجھ سے بہتر تھا، اور اس کا نام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے خلیفہ نامزد کیا تھا، تو یہ ان کی سنت ہے۔ اور فرماتی ہیں وَإِنْ أَتْرُكْ، اور اگر میں کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں، استخلاف کو ترک کر دوں، مقرر نہ کروں، فقد تارک من هو خیر منی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کسی کو خلیفہ مقرر نہ کرنا، ترک کر دینا استخلاف، یہ سنت ہے اسی ہستی کی جو مجھ سے اور سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت اور بیان کرنے والے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گویا آپ نے دونوں راستے بتا دیے کہ خلیفہ مقرر کروں تو یہ سنت صدیقی ہوگی، اگر مقرر نہ کروں تو یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ روایت سالم کی ہے جو بطریق سالم مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرنا چاہتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب میں نے پوچھا تو اس کا جواب یہ تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، فَإِنَّهُ لَمْ يَعْدِلْ بِرَسُولِ اللَّهِ أَحَدًا وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ، کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کوئی نہیں، سو آقا علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا۔ اس پر الامام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی ترجیح عدم استخلاف تھا، سو آپ نے اسی طریقہ، اسی سنت رسول کو اپنایا اور کسی ایک کو مقرر نہیں کیا۔ اب اس مسئلہ استخلاف پر ایک مکتب فکر راوندیہ ہے، یہ راوندی کی مذمت اور اس عقیدہ کی تنقید اور اس پر طعن
کتب شیعہ میں بھی ملتی، کتب اہل سنت میں امام ابو الحسن اشعری کی کتابوں میں بھی ملتی ہے، اور اہل سنت ماتریدیہ میں امام ابو المنصیر ماتریدی کی کتابوں میں بھی ملتی۔ امام نصفی تک خواہ ان کی کتاب التوحید لے لیں، خواہ ان کے ادلہ لے لیں، تبصرہ لے لیں، ان تمام کتابوں میں ہر دو طرف اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں اس راوندی کی عقیدہ کی جگہ جگہ اگر آپ مطالعہ کریں ان کے متون کا قول ملے گا، قال الراوندی، پھر اس کا رد کرتے۔ راوندیہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو اپنا خلیفہ منصوص حکم دے کے وصیت کر کے مقرر کیا۔ اب اگر وصیت ہی کو لینا ہے تو حضرت علی تو بھتیجے ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب حضرت مولا علی شیر خدا کے چچا ہیں، عباس بن عبد المطلب ہیں چچا۔ اگر وصیتی کو لینا ہے تو راوندیہ کہتے ہیں کہ حضور کی وصیت بھتیجے کو کیوں ملے، خلافت کی چچا کو کیوں نہ ملے؟ وہ آقا علیہ السلام کے بھی چچا، حضرت عبد المطلب کے بیٹے، اور مولا علی شیر خدا کے بھی چچا، اور ہیں بھی اہل بیت میں سے۔ تو راوندیہ کہتے کہ حضرت عباس پر نص ہے، وصیت ان کے حق میں ہے۔ شیعہ کہتے کہ نہیں، نص مولا علی شیر خدا کے حق میں ہے۔ اب یہ حدیث دونوں کا رد کر رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے لیے کوئی وصیت فرمائی نہیں، آپ نے ترک استخلاف فرمایا، یہ سنت رسول ہے۔ مناقب سب کے دے دیے، اشارے دے دیے تاکہ لوگ اور امت سمجھ جائے، اور باقی امت کی مشاورت پہ چھوڑ دیا۔ اس لیے جو عمل ہوا وہ آقا علیہ السلام کا منشا جو تھا عدم استخلاف کا، وہ منشا پورا ہو گیا کہ امت نے پہلے متابعت ابی بکر کو مقدم جانا، اجماع ان پر کر لیا، پھر متابعت عمر پر، پھر متابعت عثمان پر، پھر متابعت علی شیر خدا پر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے بعد یہ جو امت کی مشاورت تھی اس کی شکل پوری شورا کی بن گئی تھی، لہذا شورا کے سپرد ہو گیا۔ اب جو بات بڑی اہم ہے اس حدیث کی شرح میں وہ یہ، راوندیوں نے اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ وصیت عباس کے حق میں تھی، اور شیعہ حضرات نے دعویٰ کیا اپنے عقیدے میں کہ وصیت مولا علی شیر خدا کے حق میں تھی۔ مگر لطف کی بات یہ ہے، امام نووی بیان کرتے ہیں، یہاں پر ان کو کوٹ کر رہا ہوں، حافظ ابن حجر عسقلانی کے ذریعے وہ فرماتے ہیں کہ دعوے دونوں فریقوں نے کیے، حضرت عباس کے حق میں راوندی عقیدہ میں، اور شیعہ عقیدہ میں حضرت علی کے حق میں، لیکن فرماتے ہیں لطف کی بات یہ ہے کہ 25 برس گزرے تینوں خلفاء کے خلافت کا زمانہ، نہ حضرت عباس نے دعویٰ کیا وصیت کی بنیاد پر اپنی خلافت کا، اور نہ مولا علی شیر خدا نے دعویٰ کیا 25 برس تک وصیت کی بنیاد پر اپنی خلافت کا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں دعوے مردود ہیں، چونکہ اگر اس دعوے میں کوئی حقیقت ہوتی تو حضرت عباس کھڑے ہو کر اعلان کرتے وصیت میرے حق میں تھی، یہ مولا علی شیر خدا اعلان کر دیتے کہ وصیت میرے حق میں تھی۔ جب انہوں نے اعلان نہیں کیا وصیت ہمارے حق میں ہے تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں وصیت کو، یا صدیوں بعد کے آنے والے لوگ بہتر جانتے ہیں کہ وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ لہذا انعقاد خلافت پر اجماع رہا امت کا، اور جب شورا بن گئی تو خلافت کا فیصلہ شورا کے ذریعے ہونے لگا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے۔ اب اسی پر اس سے اوپر باب الاستخلاف میں ایک اور حدیث آئی ہے، اس موقع پر صحیح بخاری سے 2 حدیثیں صرف کوٹ کر دیتا ہوں۔ یہ بڑا عجیب مضمون ہے، ہم بعد میں حدیث قرطاس پر بحث کریں گے، وہ جو بحث کی جاتی ہے اور کافی اختلاف جس کے اوپر پیدا ہو گیا ہے اور کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرطاس، کوئی قلم دوات کاغذ لاؤ میرے پاس، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ گمراہ نہ ہو۔ اب یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ روک دیا گیا، آقا علیہ السلام تو دراصل حضرت علی شیر خدا کے حق میں وصیت لکھوانا چاہتے تھے۔ یہ جو بقایا بات ہے جو آقا علیہ السلام کے اپنے ذہن مبارک میں تھی، جس کا آپ نے اظہار نہیں کیا، اب امت کے کچھ لوگ حضور کی زبان میں وہ بات ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے عقیدے کے لفظ ادھر منسوب کرنا چاہتے ہیں۔
جو بات آقا علیہ السلام نے فرمائی نہیں، ارادہ ترک کر دیا، پھر نہیں لکھوایا، کہا چلے جاؤ، اب وہ کیا لکھوانا چاہتے تھے کسی کو کیا خبر، اور وہ کوئی بنا دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ صورت اس کے برعکس ہے۔ ایک حدیث میں آتی، وہ حوالہ بھی صحیح بخاری کا دیا جاتا ہے، یہاں ایک اور حدیث صحیح بخاری سے دیتا ہوں، اس میں بھی آقا علیہ السلام نے وصیت لکھوانے کا ارادہ کیا اور پھر ترک فرما دیا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد ہممت او اردت ان ارسل الی ابی بکر وابنہ فاعہد، میں نے خیال کیا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں ابو بکر کو اور اس کے بیٹے کو بلوا بھیجوں اور ان کے حق میں فاعہد، وصیت لکھوا دوں، ابو بکر کے حق میں وصیت لکھوا دوں خلافت کی۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ ان یقول القائلون او یتمنى المتمنون، میں نے چاہا کہ لکھوا دوں ابو بکر کے حق میں تاکہ بعد ازاں کہنے والے کچھ اور نہ کہیں اور تمنا کرنے والے کسی اور بات کی تمنا نہ کرتے پھریں، میں اس مسئلے کو حل کر دوں۔ یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ ثم قلت، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا، پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ ثم قلت یأبی اللہ ویدفع المؤمنون او یدفع اللہ ویأبی المؤمنون، پھر میں نے ارادہ وصیت ترک کر دیا اس خیال سے کہ غلط فیصلے سے امت کو اللہ خود روک لے گا، اور مومن یعنی صحابہ کرام خود بھی غلط فیصلہ نہیں ہونے دیں گے، اور غلط فیصلے کو اللہ نہیں ہونے دے گا، اور صحابہ کرام یعنی میری امت کے مومن خود غلط فیصلے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو میں نے امت پہ چھوڑ دیا اور اللہ کی مشیت پہ چھوڑ دیا۔ سو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت لکھوانے کا ارادہ کیا اور ترک کر دیا، وصیت نہیں لکھوائی اور امت پہ چھوڑ دیا، اور اللہ کی مشیت اور اس کی قدرت پہ چھوڑ دیا۔ یہ دو حدیثیں میں نے صحیح بخاری سے پیش کی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بھی ارادہ کر کے آپ نے پھر وصیت نہیں لکھوائی۔ اب صحیح مسلم کو لیتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی اسی طرح کا مضمون آتا ہے، باب من فضائل ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ باب ہے۔ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا، اس میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے فرمایا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی مرضہ ادعی لی ابا بکر و اخاک، اے عائشہ اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میرے پاس بلاؤ۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرما دیا، حکم دیا، بلاؤ میرے پاس، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں وصیت لکھوا دوں، ابو بکر کے حق میں وصیت لکھوا دوں۔ فإنی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں اور تمنا کرنے والے یا کچھ بات کرنے والے یہ نہ کہیں کہ انا اولا، کہ میں زیادہ حقدار ہوں ابو بکر سے، اس کا راستہ نہ روکیں۔ پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے پھر ارادہ حکم دے کر کہ بلاؤ ابو بکر کو اور ان کے بیٹے کو، میں کتاب تحریر لکھوا دوں وصیت کی۔ پھر اللہ رب العزت کا کوئی امر آقا علیہ السلام کو آیا اور آپ نے ارادہ ترک کر دیا، فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ رب العزت روک دے گا غلط فیصلے سے، مومن بھی متفق نہیں ہوں گے غلط فیصلے پر، اور امت خود بخود ابو بکر پر متفق ہوگی، میں امت کے ذمے چھوڑ دیتا ہوں، خود نہیں لکھواتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہوا
کہ آپ کی خواہش ہوئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وصیت خلافت لکھوائیں، مگر آپ نے خواہش کے باوجود ارادہ ترک فرما دیا۔ سر دست صحیح مسلم سے میں اسی روایت پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی حدیثیں الگ الگ موضوعات میں آئیں گی، بہت سی حدیثیں آئیں گی۔ اس وقت میں صرف عدم استخلاف اور عدم وصیت کی حدیث کو لے رہا ہوں۔ اب سنن ابی داؤد، اتنا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ایک ایسا موقف ہے متفقہ پوری امت میں جو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، لہذا اس موقف کو کیوں نہ اپنایا جائے جس پر پوری امت کا اجماع ہے اور احادیث صحیحہ سے دونوں طریق سے ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، کتاب السنہ، حضرت حسن، امام حسن حضرت قیس بن عباد سے روایت کرتے ہیں، میں نے پوچھا سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ واقعہ ہے، سنیے، جب سیدنا مولا علی شیر خدا جنگ جمل کا معاملہ تھا تو آپ بلاد عراق میں پہنچے، آپ کا دور خلافت تھا، تو آپ جب عراق پہنچے، جنگ جمل جب اس خطے میں ہوئی، جب وہاں پہنچے تو اس موقع پر آپ سے پوچھا گیا، اے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخبرنا عن مسیرک ھذا، یہ جو آپ سفر کر کے اپنی خلافت کی حفاظت کے لیے عراق کی سرزمین تک آئے ہیں، یہ آپ کی خلافت کا مسئلہ، یہ بتائیے، احد عہدہ الیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام رأی رأیتہ، بتائیے کہ یہ جو خلافت ہے، جس تخت پہ آپ متمکن ہیں، کیا یہ کوئی وعدہ تھا اور وصیت تھی اور امر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے حق میں، یا وعدہ اور وصیت اور امر نہیں تھا بلکہ یہ رائے ہے جیسے صحابہ کرام کی اور آپ کی، کہ جو آپ نے فیصلہ کیا یہ فیصلہ خلافت کسی حضور کے حکم پر مبنی ہے یا مشاورت اور رائے پر مبنی؟ اس پر مولا علی شیر خدا نے فرمایا، قال ما عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء ولکنہ رأی رأیت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس باب میں قطعی طور پر مجھے کوئی وصیت نہیں فرمائی، کوئی امر نہیں فرمایا۔ یہ تمام چیزیں امور خلافت سے متعلق ہماری رائے پر مبنی ہیں، امت کی رائے پر مبنی۔ ایک صریح واضح حکم سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود امر خلافت کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرما دی۔ یہ ابو داؤد میں تھا۔ اس کے بعد اب جامع ترمذی کی حدیث لیتے ہیں۔ جامع ترمذی، جامع ترمذی میں باب ما جاء فی الخلفاء، باب نمبر 46 تھا اس کا، وہ چلتے ہوئے آگے پھر باب نمبر 48 آیا ہے، باب ما جاء فی الخلافہ، حدیث نمبر 2225 ہے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ روایت فرماتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے، اور وہ حضرت عبداللہ بن عمر سے، وہی حدیث، قال قیل لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو استخلفت، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ اچھا ہوتا اگر آپ اپنا خلیفہ مقرر کر دیتے، نامزد کر دیتے۔ قال ان استخلف فقد استخلف ابو بکر، ہاں فرمایا میرے سامنے دو راستے ہیں، اگر میں خلیفہ مقرر کروں اپنا تو یہ راستہ بھی ہے چونکہ ابو بکر نے اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، وَإِن لَمْ أَسْتَخْلِفْ، اور اگر میں قطعی طور پہ کسی کو خلیفہ مقرر اور نامزد نہ کروں، چھوڑ دوں استخلاف، لم یستخلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ وہ سنت اور طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا تھا۔ اب جو بات بڑی دلچسپ ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھئی یہ تو اہل سنت کی کتب حدیث ہیں،
تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ اہل تشیع کی بھی میں اس کے بعد بتا رہا ہوں، وہ بھی آ جائیں گی آپ کے سامنے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا اور صحابہ کرام کی روایات ہیں معاذ اللہ، اور ان کی ثقاہت اور صداقت پر شک ہو، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس نے روایت گھڑنی ہو اور معاذ اللہ استغفر اللہ کذب جھوٹ بولنا ہو، وہ یہ کیوں کہے گا کہ رسول اللہ نے خلافت کے لیے کسی کو نامزد نہیں کہے تھا؟ اگر کوئی غلط بات کرنی ہے تو وہ یہ کیوں نہ کہے کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، یہ رسول کی سنت ہے، سو میں بھی مقرر کروں گا۔ اگر کسی نے معاذ اللہ غلط بیانی کرنی ہو تو وہ کرے جس طریق پر عمل ہو چکا ہے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کا کسی کو خلیفہ مقرر کرنا معلوم ہوتا، مشہور ہوتا، معروف ہوتا، طے شدہ امر ہوتا، تو کبھی سقیفہ بنو ساعدہ میں اجلاس ہی نہ ہوتا، کبھی خلافت کے تقرر پر بحث ہی نہ ہوتی۔ امیر منا و امیر منکم، انصار کہتے تھے ایک امیر اور خلیفہ ہم میں سے ہوگا، ایک تم میں سے ہوگا۔ یہ پوری بحث و تمہیز اور مشاورت کے بعد جا کے جو بیعت ہوئی، اس سے بڑی دلیل سقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ، اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا ہو سکتی ہے تاریخ اسلام میں کہ حضور علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا؟ کیا ہوتا تو بحث ہی نہ ہوتی امت میں۔ تو سیدنا فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی سنت یہ کہ کسی کو مقرر نہیں فرمایا تھا۔ اب یہی حدیث امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں بھی روایت کی اپنی سند سے، حدیث نمبر 9763۔ ترمذی کے علاوہ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، جلد اول صفحہ 43 اور 47 پر۔ اسی کو امام عبد بن حمید نے بھی روایت کیا جو امام بخاری کے شیخ ہیں، حدیث نمبر 32 پر۔ اسی کو ابو داؤد روایت کر چکے ہیں، اسی کو امام بزار نے بھی روایت کیا، اسی کو امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا، الگ الگ طریق سے۔ یہ الگ الگ طرق اور اسانید سے یہ حدیث آ رہی ہے، اتنا اس پر اجماع ہے، اتنی شہرت ہے اس حدیث کو۔ امام ابن حبان نے یہ حدیث روایت کی نمبر 4478، امام بہقی نے روایت کیا اس کو، امام بغوی نے روایت کیا، اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے کسی کو بجائے خلیفہ نامزد کرنے کے خلافت کی مجموعی شکل بتا دی امت کو، مجموعی۔ آقا نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، یہ بات بتا دی، جس کو امام ترمذی خود روایت کرتے ہیں اسی باب میں حدیث نمبر 2226۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں، قال الخلافت فی امتی 30 سنہ، میری امت میں خلافت یعنی خلافت راشدہ، خلافت حقہ، خلافت صحیحہ 30 برس تک رہے گی، کوئی غصب نہیں ہوگا، کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا۔ ثم ملکن، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، حکومت و سلطنت ہوگی، وہ خلافت راشدہ نہیں ہوگی۔ ثم ملکن بعد ذالک، اس 30 برس کی خلافت راشدہ کے بعد حکومت و سلطنت ہوگی، ملک ہوگا۔ پھر حضرت سفینہ فرماتے ہیں آگے تابعین کو کہ تم گنو، تو خلافت ابو بکر کو، خلافت عمر کو، خلافت عثمان کو، پھر خلافت علی کو، جب ان کو گنا فوجدناها 30 سنہ، 6 ماہ امام حسن مجتبیٰ کے ڈال کر ہم نے گنا تو معلوم ہوا کہ ان چاروں کی خلافت 30 برس پہ جا کے مکمل ہوگی۔ قال سعید، سعید بن جمحان جو راوی ہیں حضرت سفینہ سے، تو سعید بن جمحان آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ان بنی امیہ یزعمون ان الخلافۃ فیہم، کہ بنو امیہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح خلفاء راشدین ہیں، ہماری خلافت بھی حقہ، صحیحہ اور ثابتہ خلافت ہے۔ تو حضرت سفینہ نے جواب دیا، قال کذبوا بنو الزرقاء بل ہم ملوکن، وہ خلفاء راشدین نہیں ہیں، وہ بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، سلاطین ہیں۔ اب اگر بات یہ ہے کہ اگر کسی نے معاذ اللہ اہل بیت کے خلاف حدیث گھڑنی ہو تو وہ ثم ملکن بعد ذالک کیوں کہے کہ بعد میں ملوکیت ہوگی؟ وہ پھر آگے بھی خلافت کو چلائے، 90 برس بنو امیہ کے رہے تو 30 کیوں کہے؟ 120 برس کہے گا،
اگر نہیں صحابہ کرام عدول تھے، حق کہنے والے تھے. تو یہ امام ترمذی نے بھی جو روایت کی اس سے یہ ثابت ہوا کہ آقا علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. پھر سیدنا فاروق اعظم کے علاوہ اگلی حدیث حضرت علی شیر خدا سے مروی، مولا علی شیر خدا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں فرماتے ہیں لم یعہد النبی فی الخلافت شیئا. حضرت مولا علی شیر خدا کا بھی ارشاد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کے باب میں کوئی وصیت نہیں فرمائی تھی، کسی کو خلیفہ مقرر اور نامزد نہیں کیا تھا. اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے. یہ تھا پورا قول جس کو تمام ائمہ صحاح ستہ اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں اور صحابہ کرام سب کی تائید حاصل ہے. صحاح ستہ کی حدیثیں دینے کے بعد اس طرح چند ایک منتخب احادیث میں چاہتا ہوں کہ اب اہل تشیع کی کتب کی دے لیں، اہل تشیع کی کتب سے معتبر ریفرنسز دے لیں. اب سب سے پہلا حوالہ جو اس باب میں دینا چاہ رہا ہوں وہ بہت اہم ہے. وہ معروف کتاب ہے حضرات شیعہ کی، امام الطائفہ طوسی کی تصنیف. ان کا نام ہے علامہ ابو جعفر محمد بن حسن بن علی الطوسی. ان کی وفات 460 ہجری میں ہوئی اور بہت بڑی معتمد کتاب ہے تلخیص الشافی. اب ایگزیکٹلی جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے صاحبزادے نے عرض کیا کہ آپ خلیفہ مقرر نہیں کریں گے آپ کے بعد، تو آپ نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خلیفہ نامزد نہ کرنا ہے، ابو بکر صدیق کی سنت نامزد کرنا ہے. دونوں راستے میرے پاس ہیں مگر میں اعلیٰ راستے کو اپناؤں گا. اب یہی واقعہ رویہ عن ابی وائل والحکیم، ابو وائل اور الحکیم سے روایت ہے عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ پھر یاد سے ریفرنس لے لیں. میں نے بہت سے لوگوں کو سنا ہے بس وہ بیٹھ کر ٹی وی پہ باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، صرف باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی حوالہ نہیں بتاتے کتاب کا، کسی مصنف کا، کسی کتاب کی شکل بیان نہیں کرتے، کوئی جلد، کوئی صفحہ، کوئی روایت، کوئی سند. بس ایسے قصہ کہانیوں کی طرح مکذوبات بیان کرتے چلے جاتے ہیں. جو بات کی جائے سند سے کی جائے، حوالے سے کی جائے، تحقیق سے کی جائے مکمل، تاکہ سننے والے کو پتا ہو کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے کہاں سے کہہ رہا ہے. گپ شپ ہے، من گھڑت ہے اپنی کتابوں کی، موضوعات باتیں ہیں، یہ اس کی کوئی سند اور صداقت اور صحت ہے. اس لیے پھر سن لیجئے امام الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی تلخیص الشافی، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ یہ بھی اسی وقت جب آپ پر ضرب ہو گئی شہید ہونے والے تھے، اس وقت آپ سے پوچھا گیا انہ قیل لہ الا توسی، اے امام علی مقام سیدنا علی المرتضیٰ کیا آپ وصیت نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے بعد امام اور خلیفہ کون ہوگا؟ اس کا جواب سنیے. مولا علی المرتضیٰ نے فرمایا قال ما اوصى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حق میں خلافت کی وصیت نہیں فرمائی تھی. یہ عقیدہ ہے مولا علی شیر خدا کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی مقرر نہیں کیا تھا. آقا علیہ السلام نے کسی کی امامت و خلافت کے لیے وصیت نہیں فرمائی تھی. فاوصی، تو جب حضور علیہ السلام نے کسی کے حق میں وصیت نہیں فرمائی تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ فرما کر مولا علی شیر خدا نے فرمایا ولیکن قال ان اراد اللہ خیرا فیجمعہم علی خیرہم بعد نبیہم، اگر اللہ رب العزت نے خیر کا ارادہ کیا، اس امت کے حق میں خیر کا ارادہ فرمایا، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جمع کر دے گا، جیسے اس نے نبی کے بعد جو سب سے بہتر تھا اس کے حق میں امت کو جمع کر دیا، اس طرح میرے بعد بھی جو امت میں سب سے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ امت کو اس کے حق میں جمع کر دے گا.
پھر اس کے بعد یہ ایک اور روایت ہے جو ساکوا بن سوخان سے ہے، اسی کتاب پر دوسری روایت آئی ہے کہ جب ابن ملجم لعنت اللہ علیہ جب اس نے وار کیا سیدنا مولا علی شیر خدا پر کرم اللہ وجہ الکریم، آپ شہید ہونے سے پہلے لما ضرب علی علیہ السلام دخلنا علیہ فقلنا یا امیر المؤمنین استخلف علینا. ساقبہ بن سوخان کہتے ہیں جب آپ پر وار ہو چکا، آپ زخمی ہو گئے، آپ کی شہادت سے قبل ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے، کئی آپ کے خدمت گزاران، اور حاضر ہو کہ ہم نے عرض کیا کوفہ میں، اے امیر المومنین استخلف علینا، ہمارے لیے اپنی طرف سے خلیفہ مقرر فرما دیجئے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. قال لا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نہیں مقرر کروں گا، وصیت نہیں کروں گا. اب یہ بات بتائیے، اگر امامت اور خلافت وصیت کے ساتھ ہوتی تو مولا علی شیر خدا نے معاذ اللہ انحراف کیا اس اصول سے یا نہیں؟ اور وصیت لازمی ہوتی نئے امام اور خلیفہ کے تقرر کی تو معاذ اللہ مولا علی شیر خدا نے وصیت ترک کر کے کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں کیا. مولا علی شیر خدا کا یہ عقیدہ ہی نہیں تھا کہ کوئی وصیت کی جاتی ہے امامت اور خلافت کی، یہ بعد میں گھڑا گیا صدیوں پہلے. اس وقت مولا علی شیر خدا کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ صدیوں بعد گھر کی عقیدہ ہماری طرف منسوب کر دیا جائے گا. آپ کے سامنے سنت رسول اللہ، سنت مصطفیٰ ازہر من الشمس سفید دن کی طرح کلیئر تھی. یہی بات فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، یہی بات دیگر صحابہ کہہ رہے ہیں، یہی بات سیدنا علی شیر خدا کہہ رہے ہیں. اس مسئلہ پر خلفائے اربعہ سمیت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں کوئی اختلاف نہیں تھا اس بات پر کہ آقا علیہ السلام نے کسی کے حق میں وصیت نہیں فرمائی اور کوئی وصی رسول نہیں ہے اور حضور کا نامزد کردہ خلیفہ نہیں ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں تھا. چنانچہ آپ نے فرمایا میں وصی اور خلیفہ مقرر نہیں کروں گا. کیوں؟ آگے مولا علی شیر خدا دلیل دیتے ہیں اور یہ کتاب میں حوالہ دے چکا ہوں، وہی امام الطائفہ طوسی کی جلد 2 صفحہ 372 تلخیص الشافی. وہ فرماتے ہیں فَإِنَّا دَخَلْنَا عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حِينَ ثَقُلَ، جب آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ بوجھل ہوئی اور آپ علیل ہوئے تو ہم آپ کی خدمت میں، جب آپ کا مرض الوفات بڑھ گیا تھا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ہم نے عرض کیا، مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَخْلِفْ عَلَيْنَا، ہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمارے لیے آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں. ہم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ خلیفہ مقرر فرما دیں. فقال لا، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کرتا. اب یہ حوالے میں سنی کتابوں سے نہیں دے رہا ہوں، وہ صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سے ایک 2 حدیثیں بیان کر چکا. اب عین اسی کی مطابقت اور موافقت میں بنفس ہی وہی مضمون مولا علی شیر خدا کی زبان سے آ رہا ہے اور کتب شیعہ کے اندر ہے اور عام کتابوں میں نہیں ہے. 460 ہجری میں وفات ہوئی ہے، 5ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں امام الطائفہ جن کو کہتے ہیں امام طوسی، کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا میں بھی وصیت نہیں کروں گا، اور دلیل یہ ہے کہ تاجدار کائنات نے بھی کوئی وصیت نہیں کی تھی. ہمارے عرض کرنے کے باوجود یا رسول اللہ استخلف علینا، ہمارے لیے کوئی خلیفہ مقرر فرما دیں. فقال لا، میں مقرر نہیں کرتا. کیوں؟ انی اخاف ان تتفرقوا کما تفرقت بنو اسرائیل عن ہارون، اگر میں کسی کو مقرر کر دوں تو مجھے خدشہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کی طرح متفرق ہو جاؤ گے، ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے. ولیکن ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اختارکم، اگر اللہ پاک نے تمہارے دلوں کو خیر پر پایا تو اللہ پاک تو تمہارے لیے خود ہی بہتر خلیفہ مقرر کر دے گا، تمہارا اجماع کر دے گا کسی بہتر خلیفہ پر. امت اپنی رائے اور مشاورت کے نتیجے میں خود اچھے نتیجے پر پہنچ جائے گی جو منشا الہی ہوگا. تو میں اللہ کی منشا پہ چھوڑتا ہوں اور اللہ کی منشا کنٹرول کرے گی امت کے دلوں کو اور امت کے فیصلوں کو، وہ خود بخود صحیح فیصلہ ان سے لے لے گا اللہ.
یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان۔ اب اس کے بعد آگے آئیے، پھر ایک اور حدیث روایت شیعہ کتب کی، اور کتاب کا نام ہے الشافی۔ ابھی جو پہلے حوالے دیے میں نے یہ تلخیص الشافی امام الطائفہ طوسی کے تھے، اب براہ راست کتاب الشافی جس کی تلخیص علامہ طوسی نے کی تھی، اب کتاب الشافی۔ اس کے مصنف ہیں علم الہدا، ان کا ٹائٹل ہے، ابو القاسم علی بن حسن الموسوی، معروف ہیں شریف المرتضی کے نام سے، عام علماء اس کو شریف المرتضی جانتے ہیں، الموسوی۔ ان کی وفات 436 ہجری میں ہوئی۔ یہ چوتھی اور پانچویں صدی ہجری کے شیعہ بزرگ ہیں، چوتھی پانچویں صدی ہجری کے۔ میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ 300 سال تک اس مفروضہ عقیدہ امامت و خلافت کا تصور نہیں تھا۔ یہ میں آپ کو چوتھی صدی ہجری اور پانچویں کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ شافی صفحہ 171 پہ مروی روایت ہے، عن امیر المؤمنین سیدنا علی علیہ السلام، مولا علی شیر خدا سے مروی، لما قیل لہ الا توسی، ان سے کہا گیا کیا آپ اپنی وصیت نہیں کرتے؟ جس پر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، فقال ما اوصى رسول اللہ فاوصی، آپ نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا وصی نہیں بنایا، کسی کے حق میں وصیت نہیں کی، کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا اپنے بعد، تو میں کیسے وصیت کروں؟ یہ مولا علی شیر خدا کا جواب تھا۔ فرمایا ولیکن اذا اراد اللہ بالناس خیرا استجمعهم علی خیر کما جمعهم بعد نبیہم علی خیر۔ فرمایا اگر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی امت سے خیر کا ارادہ کیا تو میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی خیر پر امت کو جمع کر دے گا، کسی سب سے بہتر شخص پر میرے بعد بھی جمع کر دے گا، اسی طرح جیسے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد اللہ پاک نے سب سے بہتر شخص پر امت کو جمع کر دیا تھا، یعنی ابو بکر صدیق پر جمع کر دیا۔ آپ نے سارا جھگڑا ختم کر دیا، چکا دیا۔ نمبر 1 تو فرمایا کہ وصیت رسول اللہ نے نہیں کی، خلافت اور امامت وصیت سے طے نہیں ہوئی، اس لیے میں بھی وصیت نہیں کرتا، نہ رسول اللہ نے کی نہ مولا علی شیر خدا نے کی۔ 2 باتیں ثابت ہوئی۔ خلافت کس طرح طے ہوتی؟ فرمایا اللہ پاک کے ارادہ خیر سے، کہ اللہ پاک نے اگر چاہا تو میرے بعد بھی جو امت میں سب سے بہترین ہوگا، اور وہ امام حسن مجتبیٰ تھے، ان پر امت کو جمع کر دے گا، بالکل اسی طرح جس طرح رسول اللہ کے وصال کے بعد امت میں جو سب سے بہتر شخص تھا اللہ نے امت کو اس پر جمع کر دیا، وہ ابو بکر صدیق تھے۔ تو مولا علی شیر خدا نے یہ اعلان کر دیا کہ بعد از مصطفیٰ امت میں سب سے بہتر شخص جو مستحق کے خلافت تھا وہ ابو بکر صدیق تھے، اور امت ان پر جمع ہوئی، اور امت کا جمع ہونا حق تھا، اور ان کی خلافت نہ غصب تھی، نہ ظلم تھا، نہ جبر تھا۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فیصلہ ہے۔ اب آج ان کو غاصب، جابر اور ظالم کہنا یہ مولا علی شیر خدا کے فرمان کو رد کرنے کے مترادف ہے، مولا علی شیر خدا کی تکذیب ہے، مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ جھٹلانا ہے۔ ایک طرف وفاداری علی، ایک طرف محبت علی کا دعویٰ، اور ایک طرف اسوہ علی کو چھوڑ کر جن کو وہ فرما رہے ہیں کما جامعہم بعد نبیہم علی خیرہم، اللہ نے امت کو سب سے بہتر شخص پر جمع کر دیا، وہ ابو بکر صدیق تھے، وہ فتویٰ دے چکے۔ تو وہ شخص محب علی ہے، اور حقیقت میں وہ شخص شیعہ علی ہے، مولا علی شیر خدا کا وفادار ہے، جو مولا علی شیر خدا کے فرمان کو سچا مانے۔ یہ فیصلہ ہے علی شیر خدا کا۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اور وہ ناسخ التواریخ سے دے رہا ہوں ریفرنس، شیعہ حضرات کی معروف کتاب ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، سب سے بڑی عظیم الشان کتاب ائمہ اطہار اہل بیت کی تاریخ پر۔ اس میں مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، بڑی دلچسپ اور ایمان افروز بات کی۔ کسی نے آپ سے سوال کیا، اس کے جواب میں فرما رہے ہیں، اما عتیق و ابن الخطاب، اس سوال کا جواب چکا دیا ہے فار ایور مولا علی شیر خدا نے۔ اگر
عدل اور انصاف کی رتی ہو طبیعت میں تو مولا علی شیر خدا کے فرمان کے ایک ایک لفظ میں حکمت اور ہدایت کے چشمے. فرمایا لوگوں، عتیق یعنی ابو بکر صدیق، عتیق من النار، ابو بکر صدیق ان کو عتیق کہہ رہے ہیں. انت عتیق من النار، جس کو اللہ نے دوزخ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ دے دیا. وابن الخطاب، اور عمر فاروق عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما، فإن كان آخذا ما جعله رسول اللہ لی. یہ سیدنا عثمان غنی، اور یہ سیدنا عثمان غنی سے فرما رہے ہیں، ان سے مذاکرہ ہوا ہے آپ کا. سیدنا عثمان غنی کو فرما رہے ہیں اور ان کے ذریعے پوری امت کو سنا رہے ہیں. فرمایا میرے بھائی عثمان، اگر تو یہ امر خلافت جو ابو بکر صدیق اور عمر بن الخطاب نے ترتیب سے لیا، اگر تو یہ میرا حق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تو یہ میرے لیے خاص مقرر کیا تھا اور یہ انہوں نے لے لیا، فرمایا فَأَنْتَ عَالَمُ بِذَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ، تو اس بات کا علم آپ کو زیادہ ہونا چاہیے تھا، اور تمام صحابہ مسلمانوں کو بھی علم ہونا چاہیے تھا کہ میرا خاص حق تھا جو ابو بکر و عمر نے لے لیا. یہ اس طریقے سے نفی فرما رہے ہیں کہ اگر میرا حق آقا علیہ السلام نے مقرر کیا ہوتا اور انہوں نے لے لیا ہوتا تو اس کا علم آپ کو بھی اور سارے صحابہ کو ہونا چاہیے تھا. جبکہ ایسا نہیں ہے، علم نہیں یہ بات. آوازیں اٹھتی کہ یہ حق تو مقرر تھا. اور پھر فرمایا وَمَالِي وَلِهَذَا الْأَمْرِ، فرمایا اب کہ مجھے اس خلافت اور حکومت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اس کا طالب نہیں ہوں، میں اس کا حریص نہیں ہوں. اب یہ کہنا وَمَالِي وَلِهَذَا الْأَمْرِ، مجھے اس امر حکومت اور خلافت سے غرض نہیں، کیسے ممکن ہے اگر مولا علی شیر خدا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصی بنا چکے ہوں اور وہ امام منصوص من جانب اللہ ہو چکا ہو، تو کیا کوئی نبی کہہ سکتا ہے امر نبوت کے لیے کہ میرا اس نبوت سے کوئی واسطہ نہیں؟ کوئی رسول کہہ سکتا ہے مجھے کیا غرض اس رسالت کے ساتھ، مجھے کیا غرض اس نبوت کے ساتھ؟ اگر امامت و خلافت اسی طرح منصوص من اللہ ہے اور اللہ کے رسول کی وصیت ہے تو مولا علی شیر خدا اس سے بے نیازی کیوں برت سکتے ہیں؟ وہ تو امر الہی ہے، نص خدا ہے، وصیت مصطفیٰ ہے. اور پھر فرماتے ہیں وَقَدْ تَرَكْتُهُ مُنْذُ حِينٍ، اے میرے بھائی عثمان مدت ہوئی میں تو اس کا خیال بھی ترک کر چکا ہوں. اگر یہ منصوص من اللہ ہوتی تو کیا اس کا خیال ترک کرنا جائز ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہوتی تو اس کا خیال بھی ذہن سے نکال دینا جائز ہے معاذ اللہ. اور پھر آپ فرماتے ہیں فَإِمَّا أَن لَا يَكُونَ حَقِّي بَلِ الْمُسْلِمُونَ فِيهِ شَرْعٌ فَقَدْ أَصَابَ السَّهْمُ الصُّغْرَى. اور دوسری صورت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ خلافت، یعنی دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت صرف میرا حق نہ تھا بلکہ سارے مسلمان اور صحابہ اس میں برابر حقدار تھے، شریک تھے. اور دوسرا امکان فرماتے شریک تھے تو فرماتے ہیں اس صورت میں کہ پھر اگر برابر کے شریک تھے تو جس کا حق تھا اس کو پہنچ گیا. اگر یہ تمام صحابہ کا حق تھا خلافت اور صرف میرے لیے خاص نہیں کیا گیا تھا تو جس کا حق تھا اس کو پہنچ گیا. اور اگر یہ میرا حق تھا وَإِمَّا أَن يَكُونَ حَقِّي دُونَهُمْ، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ صرف میرا حق تھا ان کا نہیں تھا پھر بھی کوئی اصرار کرے فَقَدْ تَرَكْتُ لَهُمْ تِبْتُ نَفْسًا وَنَافَدْتُ يَدِي عَنْهُ اسْتِصْلَاحًا، اگر کوئی پھر بھی اصرار کرے کہ نہیں میرا حق تھا تو سن لو میں نے ان خلفاء راشدین کے لیے رضا اور رغبت کے ساتھ چھوڑ دی، ترک کر دیا، اور بطیب خاطر اپنا حق ان کو بخش دیا، اور صلح و صفائی کے ساتھ میں ان کے حق میں دستبردار ہو گیا. تو بولیے اب جھگڑا کس بات کا ہے؟ فرماتے ہیں اگر کوئی اصرار کرے کہ میرا حق تھا اور معاذ اللہ انہوں نے لے لیا تو میں حق ان کو بطیب خاطر خوشی سے دے چکا، رضا و رغبت سے دے چکا، خیر اور اصلاح کے لیے دے چکا اور بھول چکا، میں دعوے دار ہی نہیں ہوں. اور اگر میرا حق نہیں تھا، تھا ہی تمام صحابہ کا مشترک، جس کا تھا صحابہ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو دونوں صورتوں میں مولا علی شیر خدا نے مسئلہ خلافت و امامت کے جھوٹے دعوے کو رد کر دیا ہے.
فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سمجھے کہ میرا حق تھا تو فرماتے ہیں مجھے 25 سال ہوئے میں حق ان کو دے چکا، دستبردار ہو چکا، اور رضا و رغبت کے ساتھ، استصلاحاً خیر کی نیت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، صلح و صفائی کے ساتھ، نہ کوئی جبر ہے نہ اکراہ ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، اور یہ الزام کہ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا معاذ اللہ، یہ بھی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کے ایسے لوگ امت میں فساد کی آگ لگانے والے بیٹھے کہہ رہے ہیں میں نے سنا، میرے تن بدن کو اندازہ کریں، ایک عجیب کیفیت ہو گئی۔ یہ تہمت کہ انہیں گرفتار کر کے لایا گیا، بھئی اہل سنت کی تو کسی کتاب میں درج نہیں ہے، تو اگر یہ شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں گھر رکھا ہے تو اٹھا کے لے جائیں ایسی روایت کو جہنم میں۔ کون ہے کسی مائی کا لال جو مولا علی شیر خدا کو گرفتار کر کے لے جا سکے؟ تم نے مولا علی شیر خدا کو اتنا بزدل سمجھا ہے؟ حسن و حسین کے بابا کو اتنا کمزور سمجھا ہے؟ بنو ہاشم کو اتنا کمزور لاچار سمجھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کو گرفتار کر کے جبر کر کے کوئی لے جائے اور وہ خلافت کے فیصلے کرواتے پھرے ان سے؟ پھر وہ نہ مولا علی رہا، نہ شیر خدا رہا، نہ علی مرتضی رہا۔ استغفر اللہ العظیم۔ لاکھ لوگ ایک طرف ہوں، تنہا مولا علی مرتضی ان سے طاقتور ہے۔ ہزارہ لوگ ایک طرف ہوں، اور اگر یہ ذوالفقار حیدری کے حامل علی شیر خدا میدان میں آ جائیں پرخشیں اڑا دیں، کسی کی جرات نہیں کہ کوئی ان کے ہاتھ ڈال سکے، گرفتار کرنے تو دور کی بات۔ اس طرح کے جھوٹے افسانے امت کو، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں میں حق ان کو بخش چکا، رضا و رغبت سے دے چکا، خوشی سے دے چکا، صلح صفائی سے دستبردار ہو گیا۔ اگر یہ میرا حق تھا، اگر کا جواب دے رہے ہیں، اور اگر یہ میرا تھا ہی نہیں، سب صحابہ کا امت کا مشترک تھا، تو امت اپنا فیصلہ کر کے جس کو دینا تھا حق دے چکی، میرا کلیم ہی نہیں۔ تو آپ نے دیکھا مولا علی شیر خدا نے یہاں بھی وصیت کا انکار کر دیا ہے، ورنہ کیٹیگوریکلی کہتے نا کہ وہ تو وصیت تھی میرے حق میں، منصوص تھی میری امامت و خلافت، حضور یہ حق مجھے دے چکے تھے، مجھ سے چھینا گیا۔ جب حق چھینا جائے تو اس کو رضا و رغبت کیسی اس کے اوپر جو رسول کا دی ہوئی وصیت چھینی جائے اور اللہ کی نص کو چھینا جائے۔ یہ مولا علی شیر خدا کے فیصلے، اور مولا علی شیر خدا جب کیٹیگوریکلی ان تمام کتب میں فرما چکے ہیں کہ رسول اللہ نے وصیت کی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں وصیت نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں، کوئی ایک کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی نہج البلاغہ آئے گی مولا، اور کتابوں میں آئے گی کہ مولا علی شیر خدا نے امام حسن مجتبی کی وصیت نہیں کی۔ اسی بنیاد پر کہ رسول اللہ نے نہیں کی، میں کیوں کروں؟ اور اس کے بعد ایک آخری ریفرنس ایک اور بڑا دلچسپ، اس کے بعد نہج البلاغہ پہ آتا، نہج البلاغہ پر جو تمام دلیلوں کے سب سے بڑی اٹل دلیل۔ اگلی کتاب پھر وہی کتاب الشافی، علم الہدا ابو القاسم علی بن حسن الموسوی شریف المرتضی کی، 436 ہجری میں ڈیتھ ہوئی، اور مطبوعہ نجف اشرف، اس کے صفحہ 171 پر ہے، اور روایت کرتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہ خاطب امیر المؤمنین فی مرض النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا مولا علی شیر خدا سے کہا۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے، یہ آگے روایتیں دوسری طرف بھی آئیں گی، میں اور اس کے حوالے دوں گا۔ حضرت عباس نے کہا مولا علی شیر خدا سے، جب آقا علیہ السلام علیل تھے، تو عرض کیا کہ اے علی، چلیں ہم جا کے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیں ان یسأل عن القائم بالامر بعدہ، کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد قائم بالامر کون ہوگا؟ ولی الامر، قائم بالامر، آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، امت کا امام، جا کے پوچھ لیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے کہا کہ نہیں، آپ نے نہیں پوچھنا، فرمایا نہیں جاتے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ ذَلِكَ، مولا علی شیر خدا نے ان کو روک دیا کہ چچا عباس، نہ آپ جائیں نہ میں جاتا ہوں،
اور ہم جا کے آقا علیہ السلام سے یہ بات نہیں پوچھتے کہ آپ کے بعد قائم بالامر اور ولی الامر خلیفہ کون ہوگا، نہیں پوچھتے. کیوں؟ اب یہ کتاب الشافی کا حوالہ میں دے رہا ہوں، مطبوعہ نجف اشرف صفحہ 171. فرماتے اس لیے نہیں پوچھنا انہ امتنع من ذلك خوفا ان یصرفہ عن اہل بیتہ فلا یعود الیہم ابدا. اس نے کہا کہ چچا عباس، خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر جا کے ہم پوچھ لیں اور آقا علیہ السلام جواب میں نہ کر دیں کہ آپ ولی الامر نہیں ہوں گے، اہل بیت میں سے، میری اہل بیت میں سے، جیسے زکوٰۃ منع کر دی تھی کہ زکوٰۃ میری اہل بیت پہ نہیں ہوگی، اگر ہمیں منع فرما دیں کہ آپ میں سے ولی الامر اور قائم بالامر نہیں ہوگا، اگر حضور نے منع کر دیا اہل بیت سے تو فرمایا فلا یعود الیہم ابدا، قیامت تک پھر خلافت اہل بیت میں پلٹ کے نہیں آئے گی اگر زبان مبارک سے لا نکل گیا. اس لیے خاموشی بہتر ہے، نہ پوچھیں، جو امر اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا. یہ مولا علی شیر خدا نے بیان کیا کتاب الشافی کے اندر. یہ حکم تھا اور مولا علی شیر خدا کا یہ عقیدہ تھا اور یہ آپ کا اسلوب اور آپ کا طریقہ تھا. اب جو کچھ میں نے عرض کیا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ فرمان ان تمام کتب سے، اب ان تمام کتب کی ان فرمودات کہ آقا علیہ السلام نے کسی کے حق میں وصیت نہیں کی خلافت کی اور خاموشی اختیار کی، جو اشارے دیے وہ اشارے سب کے لیے تھے، سب کے مناقب اور فضائل تھے، تاکہ امت ان میں سے حسب حال جس کو بہتر سمجھے یہ چار ہیں ان کو مقرر کر لیں. اور جو ترتیب بنی وہ مشیت الہیہ تھی. جیسے مولا علی شیر خدا نے کہا امت کی اللہ نے رہنمائی کی، جس کو بہتر سمجھا سب سے بہتر اس کے لیے جمع ہو گئے. اب اس کی تائید خود نہج البلاغہ سے لے رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ ریفرنس سنیے. نہج البلاغہ میرے ہاتھ میں ہے، عدم وصیت کی بات کر رہا ہوں، معروف خطبہ ہے. اس میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل شام نے آپ سے استفسار کیا. اہل شام نے ان کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں الذلیل عندی عزیز حتی آخذ الحق لہ. میری شان یہ ہے کہ اگر کوئی کمزور شخص ہے تو طاقتوروں کے مقابلے میں کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے، غالب ہے. یہ اپنی شان حیدری بیان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں اس کا حق، کمزور کا حق طاقتوروں سے چھین کر اس کو دلا نہ دوں. عزیز فرمایا والقوی عندی ضعیف حتی آخذ الحق منہ، اور بڑا سے بڑا طاقتور اور قوی میرے نزدیک کمزور ہے تاں کہ میں اس طاقتور سے کمزور کا چھینا ہوا حق واپس دلا نہ دوں. تو پہلی بات تو مولا علی شیر خدا نے یہ فرمائی خلافت کے باب میں اہل شام کو جواب دیتے ہوئے. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ اگر میں نے بیعت کی سیدنا ابو بکر صدیق کی اور بیعت کی سیدنا عمر فاروق کی اور اگر میں نے بیعت کی عثمان غنی کی تو میری بیعت کرنے کا مطلب کو یہ نہ سمجھنا کہ میں کمزور تھا، یہ میری مجبوریاں تھیں. فرمایا اگر کوئی طاقتور سے طاقتور کمزور کا حق چھین لے تو میں وہ علی ہوں کہ اس طاقتور سے حق چھین کے کمزور کو دلاتا ہوں. میں نے اگر بیعت کی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر، عثمان غنی کے ہاتھ پر، تو کمزوری کے باعث بیعت نہیں کی. کیوں کی؟ اب سنیے. فرمایا رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ. میں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا اور ان کی خلافت کو اللہ کا فیصلہ سمجھا اور اس لیے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور اسے اللہ کا امر جانا، اس امر کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا. یہ نہج البلاغہ میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا اعلان ہے کہ ان اصحاب ثلاثہ خلفاء راشدین کی خلافت اللہ کی قضا تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، ہم نے اسے راضی ہو کر قبول کیا. اللہ کا امر تھا، ہم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا.
اب آگے ان سے پھر پوچھتے ہیں اہل شام میں سے کوئی لوگ، یہ پوچھتے ہیں کیا آپ کے حق میں وصیت نہیں تھی؟ یہ پس منظر سمجھا رہا ہوں، آپ اس کی شروع کو پڑھیں گے، اس کی شرح آپ ابن الحدید کی شرح پڑھیں، شرح حدیدی نہج البلاغہ آپ کو مل جائے گی، آپ ابن حیثم البحرانی کی شرح پڑھیں، آپ کو اس کی تفصیلات مل جائیں گی، بیک گراؤنڈ ملے گا۔ یہ شروع ہے نہج البلاغہ کی، لیکن میں متن پڑھ رہا ہوں خود نہج البلاغہ کا، مولا علی شیر خدا کے خطبے کا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کے حق میں وصیت نہیں تھی رسول اللہ کی خلافت کی؟ اب اس کے رسپونس میں آپ جواب دے رہے ہیں عبارت میں، فرمایا اترانی اکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ لأنا اول من صدقہ فلا اکون اول من کذب علی۔ اے پوچھنے والے، یعنی کہ کیا میرے حق میں وصیت نہیں تھی تو میں نے کیوں چھوڑ دی آپ کے خلافت؟ پوچھنے والے، تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں رسول اللہ پر جھوٹ باندھوں گا، میں رسول اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کروں گا، میں کذب بولوں گا رسول اللہ پر؟ حالانکہ علی وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی رسالت کی تصدیق کی، میں وہ شخص ہوں سب سے پہلے، انا اول من صدقہ، سب سے پہلے میں نے آقا علیہ السلام کی تصدیق کی، فلا اکون اول من کذب علی، تو سب سے پہلے تصدیق مصطفیٰ کرنے والا ان پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ کہ جس امر کی وصیت مصطفیٰ نے نہیں کی تھی میں کہوں کہ مصطفیٰ نے میرے حق میں وصیت کی، میں اس رسول کی طرف جھوٹ منسوب کروں جس رسول کی طرف ساری زندگی میں تصدیق کرتا رہا اور سب سے پہلے بچپن میں تصدیق کی تھی؟ تو آپ نے حضرت علی کے حق میں وصیت کا کیا جانا اس امر کو جھوٹ ڈکلیئر کر دیا، کذب ہے۔ فرمایا میں اس جھوٹ کو رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا، چونکہ پہلے دن سے میں حضور کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اور پھر پوچھا پھر یہ جو بیعت کا ماجرا ہے، آپ نے ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی عثمان کی بیعت کی، پھر اس بیعت کی حقیقت کیا تھی؟ اب اس کے ریسپانس میں مولا علی شیر خدا کہتے ہیں، اب عبارت نہج البلاغہ کی یہ فرماتے ہیں فنظرت فی امری، جب ابو بکر کی بیعت ہونے لگی، حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر کی، جب ان کی بیعت ہونے لگی، فرمایا ونظرت فی امری، تو میں نے اپنے امر میں غور کیا۔ اب میں نہج البلاغہ کوٹ کر رہا ہوں اب آپ کے سامنے، یہاں پر جا کر ساری روایتیں اہل تشیع کی ختم ہو جاتی ہیں، اور اہل تشیع کا ایمان یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کی مجال نہیں۔ فرماتے ہیں فنظرت فی امری، میں نے اپنے معاملے میں غور کیا، جب بیعت ہونے لگی سیدنا ابو بکر صدیق کی تو میں نے دیکھا اور اس نتیجے پر پہنچا، یہ امام برحق مولا علی المرتضیٰ فرما رہے ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِذَا أَطَعْتِ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي، تو میں نے یہ پایا کہ اس وقت میری اطاعت کرنا، ان کی اطاعت کرنا بیعت لینے پر سبقت لے گیا ہے، یعنی ابھی میری بیعت کا وقت نہیں آیا، میری بیعت کا وقت بعد میں آئے گا، ابھی میری اطاعت کا وقت ہے، میری بیعت لینے کا وقت بعد میں آئے گا، ابھی اطاعت کا وقت ہے۔ وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، اور میں نے یہ حقیقت پا لی کہ اللہ کی طرف سے اس وقت میری گردن میں کسی اور کی بیعت کرنے اور اس کی خلافت کو تسلیم لینے کا وعدہ ڈالا ہوا ہے، میری گردن میں میثاق ہے فی عنقی لغیری، میری بیعت اور خلافت کا نہیں، کسی اور کا، اس لیے میں نے اللہ کا امر اور اللہ کی رضا سمجھ کر سر تسلیم خم کیا اور ایمان سمجھ کر بیعت کی اور ان کی خلافت قبول کی۔ اب اس پوری آپ کے خطبہ مولا علی شیر خدا نے وہ سارے جھوٹے حکایتوں کا پردہ چاک کر دیا کہ انہیں گرفتار کیا گیا، ان پر جبر کیے گئے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کے گھر پر حملے کیے گئے، یہ سارے جھوٹوں کے پردے چاک ہو گئے جو خلفائے راشدین کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے مدتوں بعد گڑے گئے اور آج اچھالے جاتے ہیں، یہ مولا علی شیر خدا پر تہمت ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں واللہ، خدا کی عزت کی قسم، فرماتے ہیں فنظرت فی امری، ارے مولا علی شیر خدا کے امر کو مولا علی شیر خدا بہتر جانتے ہیں یا بعد کے لوگ بہتر جانتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے غور کیا اور میں نے دیکھا کہ ابھی میری بیعت کا وقت نہیں آیا، ابھی طاعت کا وقت ہے، ابھی اوروں کی بیعت کا وقت ہے۔ وَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، اور میری گردن میں جو وعدہ کا پٹا ہے وہ کسی اور کی ابھی اطاعت کرنے کا ہے، میرا اپنا وقت نہیں آیا۔
کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا خطبہ تھا. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ خطبہ تو بجا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، نہج البلاغہ کا اس کا انکار تو کر ہی کوئی نہیں سکتا، اس کے تو ایک لفظ اور حرف کا ہی کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو میں نے اس کا پس منظر اور شرح بیان کی، کوئی کہے کہ معاذ اللہ یہ غلط ہے، تو میں یہ اتمام حجت بھی کر دوں، یہ تو لفظ بلفظ عبارت خود بول رہی ہے، شارح کی شرح کی ضرورت بھی نہیں. مگر اب جو کچھ میں نے کہا، اب میں شیعہ حضرات کی نہج البلاغہ کی سب سے بڑی تاریخ میں لکھی گئی سب سے بڑی شرح اور معتبر ترین شرح جو شیعہ کی، اب اس کی شرح کوٹ کرتا ہوں. شرح نہج البلاغہ جو ان کے علامہ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی، اس کو شرح ابن میثم البحرانی کہتے ہیں، ابن میثم البحرانی، شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی. ان کی وفات ہوئی 679 ہجری میں، 679. یہ نسخہ اس کا جز ثانی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ آئے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَطَعْتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے چونکہ رسول اللہ کا حکم تھا. آگے سنیے، وہ آگے بڑھ گئے، کہتے رسول اللہ کا حکم تھا. اب وہ اشارہ مولا علی شیر خدا جانتے ہیں، لفظوں میں بیان نہیں، شرح نہج البلاغہ میں ابن میثم البحرانی بیان کر رہے ہیں. کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے غور کیا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے فرمایا انہ کان معوذا الیہ ان لا ینازع فی امر الخلافہ، کہ معلوم ہوا ان کلمات سے کہ مولا علی شیر خدا سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ امر خلافت میں جھگڑا نہیں کرنا، نرمی سے کام لینا ہے. اور فرماتے ہیں فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَطَعْتِي قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَتِي، اور چونکہ آقا علیہ السلام نے مجھ سے عہد لے لیا تھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اطاعت کرنا آقا علیہ السلام کے اس عہد اور حکم کا، وہ بیعت لینے کے لیے بڑھنا جھگڑا کرنا اس پر مقدم تھا. سو میں نے حضور کے حکم کی اطاعت کی. اب اس شرح سے تو بات اور آگے بڑھ گئی. معلوم ہوتا ہے کہ خفیہ آقا علیہ السلام ان کے کان میں کہیں بتا چکے تھے کہ علی تمہاری بیعت کا وقت بعد میں آئے گا، پہلے اوروں کی خلافت ہوگی، جھگڑا نہ کرنا، قتال نہ کرنا. فرماتے ہیں حضور کی اطاعت میرے اوپر مقدم تھی، اس لیے میں نے اللہ کا امر کو تسلیم کیا. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وَقَوْلُوا فَإِذَا الْمِيثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي، ابن میثم البحرانی کہتے ہیں کہ جو میثاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد لینا ہے، وہ کہتے ہیں وَقِيلَ الْمِيثَاقُ مَا لَازِمَهُ مِنْ بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَ إِيقَائِهَا. اس میثاق کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جب ابو بکر کی خلافت منعقد ہو گئی اور امت مسلمان جمع ہو گئی ان کی خلافت پر اور بیعت کر لی، تو فرمایا ان کی بیعت پر امت کا جمع ہو جانا یہ میثاق تھا، اس لیے علی تمہارے اوپر لازم ہو گیا کہ تم مخالفت نہ کرو امت کے اجماع کی، تم بھی ان کا ساتھ دینا. سو میری ذاتی رائے جو کچھ بھی تھی، کتب میں آتا ہے، آگے بیان کریں گے ہم، کہ ذاتی طور پہ ان کا خیال تھا کہ ہم چونکہ اقربین میں ہیں، سب سے اقربا میں اعلیٰ ہیں، ہمارا حق بنتا ہے. تو فرمایا وہ خیال تھا، مگر آقا علیہ السلام کی وصیت اور حکم نہ تھی. وصیت اور میثاق اور عہد وہ تھا کہ جب امت کا اجماع ہو جائے تو تمہارے گلے میں اس اجماع کی اور امت کے فیصلے کا پٹا ہے. سو میں نے خوشی سے اس کی اطلاع اس کی، اور وہ کہتے ہیں المیثاق ما لازمہ من بیعت ابی بکر بعد ایقائہا، امت جب جمع ہو گئی بیعت ابو بکر پر، خلافت ابو بکر پر، اس کو مولا علی شیر خدا نے میثاق کہا. میں نے اس میثاق کا احترام کیا. اب تعجب ہے جس میثاق کا مولا علی شیر خدا احترام کریں اور اسے اللہ کا امر سمجھ کر قبول کریں اور اللہ کا حکم سمجھ کر سر تسلیم خم کریں، اسے 1400 سال بعد کے ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے تو آپ مولا علی شیر خدا کی راہ پہ چل رہے ہیں یا ان سے ٹکراؤ کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا اس کو کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ یہ اللہ کا امر تھا، رضینا عن اللہ قضاءہ وسلمنا للہ امرہ. اب جا کے پکڑیے مولا علی شیر خدا کو
جن کو وہ اللہ کا امر کہہ رہے ہیں اور خود ان کی بیعت کرنا اللہ کی رضا فرما رہے ہیں اور اللہ کی قضا کہہ رہے ہیں، اور سر تسلیم خم کرنا سلمنا للہ امرا، اللہ کی رضا کے لیے اس امر کو تسلیم کر لیا اور اس میثاق کو نبھایا اور اس بیعت کو قبول کیا۔ مولا علی شیر خدا تو اس مسئلہ بیعت ابو بکر کو اور مسئلہ خلافت صدیقی کو اس طرح حل کر کے بتا دیں نہج البلاغہ میں، اور ابن المیسم البحرانی شرح نہج البلاغہ میں، تو 1400 سال کے بعد آج اس کا طوفان بنانا اور ان کو غاصب قرار دینا۔ بھئی غاصب تھے تو مولا علی شیر خدا کہتے کہ مجھ سے غصب کر لی گئی، اگر غاصب تھے تو مولا علی شیر خدا کہتے جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، وصیت سے انحراف کیا گیا، وہ کہتے مولا علی شیر خدا اسے خدا کی رضا قضا کہہ رہے ہیں، اللہ کا امر کہہ رہے ہیں، خود اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اللہ کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اسے میثاق محمدی کہتے ہیں، اسے طاعت امر رسول کہتے ہیں، قبول کر رہے ہیں مولا علی شیر خدا بطیب خاطر، اور آپ آج اس امر کو غاصب اور غصب اور جرم کہہ رہے ہیں۔ تو گویا یہ مولا علی شیر خدا کا منکر ہونا ہے، یہ شیعیت علی نہیں ہے، یہ مولا علی شیر خدا کو ٹھکرانا ہے، مولا علی شیر خدا کے فرمان کو رد کرنا ہے۔ عقیدہ استوار کرو عزیزان محترم نہج البلاغہ پر، مولا علی شیر خدا کے فرمان پر، جو بات انہوں نے کہی اس پر چلو۔ اب آج کی گفتگو ختم کرتے ہوئے آخری حوالہ، باقی گفتگو اگلی نشست میں انشاءاللہ کریں گے، ایک آخری حوالہ مولا علی شیر خدا کا پھر نہج البلاغہ سے دیتا ہوں، اور پھر یہ مضمون اگلی نشست میں انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مولا علی شیر خدا نے تو امر خلافت کی توضیحات کرتے ہوئے اسے وصیت کا امر ہی قرار نہیں دیا، اسے امر منصوص ہی نہیں کہا، اس کو امر شورائی کہا ہے مولا علی شیر خدا نے، کہ خلافت شورا سے منعقد ہوتی ہے، نہ وصیت سے نہ اللہ کی نص سے، کیٹیگوریکلی وہ عقیدہ رد کر دیا مولا علی شیر خدا نے نہج البلاغہ میں۔ خط لکھا ہے مولا علی شیر خدا نے، حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا ہے، اب سن لیجئے، اس میں مولا علی شیر خدا خلافت کا پورا مفہوم بیان کرتے ہیں شریعت میں کیا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور مانا تھا کہ خلافت مولا علی شیر خدا کی وصیت پر ہے، اللہ کی طرف سے منصوص ہے، تعیین نبوی ہے، تو فرض تھا مولا علی شیر خدا خط لکھتے ہوئے وہ جو حق ہے وہ بیان کرتے کہ میری خلافت منصوص من اللہ ہے، میری وصیت رسول اللہ کی کردہ ہے، اور میری خلافت و امامت تعیین ہے رسول کی، یہ لکھنا چاہیے تھا، بلکہ اس کے برعکس کیا لکھا وہ سنیے۔ وہ لکھتے ہیں انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان، اے معاویہ اسی قوم نے یعنی صحابہ کرام کی اسی جماعت نے میرے ہاتھ پر بیعت خلافت کی، جیسے انہوں نے حضرت ابو بکر کی تھی، جیسے حضرت عمر کی تھی، جیسے عثمان کی تھی۔ اب الفاظ قابل توجہ ہیں کہ جس قوم نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی خلافت کو مانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی، صحابہ کرام کی اسی جماعت نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، میری خلافت کو مانا۔ اگلا جو جملے کا ٹکڑا ہے وہ اور قابل توجہ ہے، فرماتے ہیں الا ما بایعوہم علیہ، اور اسی چیز پر بیعت کی میرے ہاتھ پر، جس امر پر، جس چیز پر ابو بکر، عمر اور عثمان و علی کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ یہاں دوسرے ٹکڑے میں مولا علی شیر خدا نے ان کی خلافتوں کو خلافت حق کا ثابت کر دیا۔ ایک تو صحابہ کرام کی جماعت نے بیعت کی میرے ہاتھ پر، اور انہی لوگوں نے کی جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین کے ہاتھوں پر کی۔ اور نمبر دو، جو امر خلافت قائم ہوا، میری خلافت کا جو امر متعین ہوا اور بیعت ہوئی، انہی شرائط پر اور اسی امر پر بیعت ہوئی میری، جن شرائط اور جس امر پر مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اصحاب ثلاثہ کی بیعت ہوئی تھی، خلفاء ثلاثہ، وہ اپنی خلافت کو من ان خلفاء ثلاثہ کی بیعت کے مماثل، ایکول، سملر قرار دے دیا۔ آگے فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَخْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ
لہذا میری بیعت چونکہ خلفائے ثلاثہ کی بیعت خلافت کے عین مطابق ہوئی ہے، ان کی خلافت کو دلیل بنا رہے ہیں اپنی خلافت کے حق ہونے کی، اپنے دعوی خلافت کی دلیل بنا رہے ہیں خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو، اپنے حق میں بیعت کی دلیل بنا رہے ہیں خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر بیعت کیے جانے کو۔ تو اگر دلیل باطل ہو گئی تو دعویٰ کہاں گیا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تینوں کی خلافتیں دلیل ہیں حضرت علی کی خلافت کے حق ہونے کی، اور تینوں کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت ہونا دلیل ہے مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت خلافت کے منعقد ہونے کی۔ تو اگر دلیل کو آپ غصب کہیں گے تو پھر مولا علی شیر خدا کس کے غاصب تھے؟ وہ تو دلیل بنا رہے ہیں اپنی خلافت کے حق ہونے کی ان تینوں کو۔ اور آگے سنیے بہت ایمان افروز جملہ جس پر اگر کسی کی آنکھ اور دل انصاف والا ہو ساری الجھن اور سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ پھر آپ ڈیفائن کرتے ہیں، فرماتے انما الشورى للمہاجرین والانصار، اے معاویہ خلافت کا فیصلہ شورا کا کام ہے۔ لو سن لو، نہ اللہ کی نص سے خلافت منعقد ہوتی ہے، نہ رسول کی وصیت سے اور نہ تعیین سے، کیٹاگوریکل انکار کر دیا۔ خلافت شورائی معاملہ ہے، شورا منعقد کرتی ہے، طے کرتی ہے، اور شورا کا حق کس کو ہے؟ للمہاجرین والانصار، ان صحابہ کرام کو جن کو قرآن نے مہاجرین بھی کہا اور انصار بھی کہا۔ صحابہ مہاجرین و انصار ان پر مشتمل شورا کا حق ہے کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ بنا دیں۔ اب یہاں تو مولا علی شیر خدا نے نہ کسی وصیت کا اشارہ فرمایا ہے نہ کسی نص کا، اور آخری جملہ فیصلہ کن جملہ ہے، امامت کا عقیدہ بھی صاف کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِدًا، اگر مہاجرین و انصار صحابہ کی شورا مل کر کسی شخص پر جمع ہو جائیں، اجماع کر لیں، وَسَمُّوهُ إِمَامًا، اور اسے امام کا ٹائٹل دے دیں۔ اہل شورا مہاجرین و انصار صحابہ اگر کسی پر مجتمع ہو کر امام مقرر کر لیں، کان ذالک للہ رضان، تو اللہ کی طرف سے بھی وہی امام ہوتا ہے، وہی امام ہوتا ہے۔ آپ نے پورے عقیدہ امامت و خلافت کو جو صدیوں بعد گڑا گیا اس کو جڑ سے کاٹ کے رکھ دیا مولا علی شیر خدا نے، کلا کما کر دیا۔ کسی کو خدا امام مقرر نہیں کرتا اپنی قرآنی نصوص کے ذریعے، کسی کو رسول وصیت کے ذریعے معین نہیں کرتا امام۔ مولا علی شیر خدا نے کہا امام بنانا، مقرر کرنا، تعیین کرنا یہ شورا کا کام ہے، اور شورا مشتمل ہے مہاجرین و انصار صحابہ پر، اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار اجماع کر کے جسے سموہ امامن، جسے امام کہہ دیں، جسے نام دے دیں کہ یہ امام ہے، وہ امام ہوتا ہے۔ اب آج عقیدہ یہ بنا رکھا ہے کہ امام بندوں کے بننے سے نہیں ہوتا، امام صحابہ کے بنانے سے نہیں ہوتا، مہاجرین و انصار اور شورا کے قائم کرنے سے امام نہیں بنتا۔ امام تو نبیوں کی طرح من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے منصوص ہوتا ہے، امام نبی کی وصیت سے ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا نے امام کے وصیت سے ہونے کو بھی رد کر دیا، امام کے منصوص اللہ کی طرف سے مقرر کیے جانے کو بھی رد کر دیا۔ فرمایا امام شورا کا کام ہے، علی رجل وسموہ امامن، جس بندے پر مجتمع ہو جائیں اور اسے امام کا ٹائٹل دے دیں کہیں یہ ہمارا امام ہے، اس دن سے وہ امام ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا بھی اسی کی امامت کے حق میں ہوتی ہے۔ یہ ہے عقیدہ امامت مولا علی شیر خدا کا، کہ امامت جمہوری چیز ہے، امامت شورائی چیز ہے، امامت منعقد ہوتی ہے مجلس شورا سے، اور مجلس شورا مشتمل ہے صحابہ کرام انصار و مہاجرین سے۔ That's it۔ سو یہ انصار اور یہ مہاجرین دونوں نے مل کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو امام کہا، سو وہ امام ہو گئے، خلیفہ حق ہو گئے۔ یہی انصار و مہاجرین نے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی، وَسَمُّوهُ إِمَامًا،
وہ امام خلیفہ ہو گئے. عثمان غنی کے حق میں انصار و مہاجرین نے فیصلہ کیا سموہ امامن، انہیں امام کہا، وہی خلیفہ ہو گئے. پھر فرماتے ہیں اے معاویہ بھائی جس طرح مہاجرین و انصار صحابہ اور شورا اجماع کر کے ابو بکر کو امام بناتے رہے اور وہ امام ہوئے، عمر کو مقرر کرتے رہے امام اور وہ امام ہوئے، عثمان کو مقرر کیا مہاجرین و انصار میں اور وہ امام ہوئے، تو میرا انکار تم نے کیوں کر دیا ہے؟ میری امامت میں کیا فرق ہے؟ میں بھی اسی طرح امام ہوں جس طرح ابو بکر امام تھا، میں بھی اسی طرح امام ہوں جیسے عمر تھا، میں بھی اسی طرح امام ہوں جیسے عثمان تھا. ابو بکر عمر عثمان کو بھی شورا نے بنایا، مجھے بھی شورا نے بنایا. ابو بکر عمر عثمان کے لیے بھی انصار و مہاجرین نے سموہ امامن، مجتمع ہو کر امام ان کو ٹائٹل دیا، مجھے بھی انصار و مہاجرین نے مجتمع ہو کر امام کا ٹائٹل دیا. تو میں صحابہ کا بنایا ہوا امام ہوں، وصیت اور نص کا امام نہیں ہوں. صدیوں بعد جا کر امام کو منصوص بنا دیا، یہ نہج البلاغہ کو رد کر دیا، یہ مولا علی شیر خدا کو رد کر دیا. یہ مولا علی شیر خدا کا کام تھا یا بعد کے لوگوں کا کام تھا کہ امامت کا معنی متعین کریں؟ وہ امامت کا معنی لکھ رہے ہیں. اب دیکھو نا، یہ بات لکھنے سے بھی حضرت معاویہ نے آ کے مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت تو نہیں کر لی، انہوں نے اپنی حکومت سے ودڈرا نہیں کیا، آپ کو خلیفہ اور امام نہیں مانا. جب یہ سارا مضمون لکھ کر بھی انہوں نے نہیں مانا تو پھر وہ سچی بات لکھ دیتے. اگر وہ سچی تھی، ماننا تب بھی نہیں تھا، مانے اب بھی نہیں ہے جن کو خط لکھا، تو کم سے کم وہ تو لکھتے کہ امام شورا کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا، امام اللہ کے مقرر کرنے سے ہوتا ہے، مجھے اللہ نے اپنی نص کے ذریعے امام بنایا ہے. پھر یہ لکھتے کہ امام مہاجرین و انصار کا اختیار نہیں کہ سمو و امام کسی کو امام بناتے پھریں، امام رسول کی وصیت اور رسول کی نص سے امام بنائے. یا یہ کہتے کہ جس دن غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس اعلان ولایت کے دن میں امام مقرر ہو گیا تھا، تو جس کو رسول نے امام بنایا کس کا اختیار ہے اس کی امامت کو کہ وہ رد کرے؟ تو معاویہ رسول کے کہے پر مجھے امام مانو. تو مولا علی شیر خدا کا کام تھا یہ لکھتے. اگر ان تمام احادیث کا معنی یہ امامت اور خلافت کا تھا تو مولا علی شیر خدا نہ خطبے میں فرماتے ہیں، نہ خطوط میں لکھتے ہیں، نہ مجالس میں بیان کرتے ہیں، نہ اس کی وضاحت کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے. تو پھر اس طرح کا تصور دے کر صحابہ کرام پہ رد کرنا اور ان پہ تان کرنا اور ان کو غاصب قرار دینا، کس چیز کا غصب؟ مولا علی شیر خدا تو ان کی خلافت کو حق جان کر اپنی خلافت کی حقانیت کی دلیل کے طور پہ کوٹ کر رہے ہیں اور اصول بتا رہے ہیں. امام وہی ہے جسے صحابہ کرام کے انصار مہاجرین کی شورا امام ڈکلیئر کر دے، اور کوئی امامت نہیں ہے اور کوئی خلافت نہیں ہے. سو اے معاویہ، میری امامت و خلافت اسی طرح منعقد ہوئی بذریعہ مہاجرین و انصار، بذریعہ شورا صحابہ، جس طرح پہلے تینوں کی امامت و خلافت منعقد ہوئی بذریعہ شورا. یہ کنسیپٹ مولا علی شیر خدا کا اور یہ عقیدہ نہج البلاغہ کا بیان کردہ. آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اب یہ مضمون حضرات شیعہ کی کتابوں سے بالکل اسی مضمون کی تفصیلات آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی یہ آئیں گی تفصیل کے ساتھ. وما علینا الا البلاغ. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق